ولا یکتوون، اللہ پہ اتنا بھروسہ، اللہ پہ اتنا اعتماد، اللہ سے اتنا تعلق مضبوط کہ اگر بیمار ہو جائیں اپنے آپ کو آگ سے داغتے نہیں ہیں، داغنا پڑے تو کم از کم کسی سے مطالبہ نہیں کرتے، کسی سے یہ نہیں کہتے کہ مجھے داغ دو۔ ولا یتطیرون، بدشگونی بدفالی نہیں لیتے۔ میرے بھائیو، ہمارے معاشرے کا یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ کسی مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ کسی دن کو منحوس سمجھتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ کسی خاص عدد کو، خاص ہندسے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ اس مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے، کوئی کہتا ہے کہ اس دن شادی نہیں کرنی چاہیے، اور کوئی کہتا ہے کہ 13 کا ہندسہ جو ہے یہ بہت منحوس ہے۔ میرے بھائیوں، کیا ہم مسلمان ہیں؟ یہ مسلمانوں والے کام ہیں؟ کیا مسلمان کا عقیدہ اتنا کمزور ہوتا ہے؟ میرے بھائیوں، وہ خوش نصیب لوگ 70,000 جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، ان کا عقیدہ اتنا کمزور نہیں ہوگا۔ ان کے بارے میں تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ولا یتطیرون، کہ وہ بدشگونی نہیں لیتے، بدفالی نہیں لیتے۔ کاروبار کے لیے نکلے، لاہور جانا چاہتے تھے، حیدرآباد جانا چاہتے تھے، بمبئی جانا چاہتے تھے، کاروبار کے لیے باہر نکلے تو دیکھا کہ سب سے پہلی نگاہ جو پڑی ہے کالے کتے پہ پڑی ہے۔ نہیں جی، آج نہیں جائیں گے، آج کا دن بہت منحوس ہے۔ ارے مسلمان کا عقیدہ اتنا کمزور ہوتا ہے؟ نہیں، مسلمان کا عقیدہ اتنا کمزور نہیں ہوتا۔ باہر نکلے، کوئی پرندہ پکڑا، کبوتر پکڑا، اس کو چھوڑا، دیکھا کہ دائیں سائڈ پہ جاتا ہے کہ بائیں سائڈ پہ، دائیں سائڈ پہ چلا گیا تو آج کا دن اچھا ہے، آج کاروبار کر لینا چاہیے۔ بائیں سائڈ پہ چلا گیا، نہیں، آج کا دن اچھا نہیں، آج کا دن بہت منحوس ہے۔ میرے بھائیوں، یہ مسلمان کے کام نہیں ہے۔ مسلمان کا عقیدہ اتنا کمزور نہیں ہوا کرتا۔ وَعَلَى اللَّهِ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، مسلمان تو اللہ کے اوپر بھروسہ کیا کرتے ہیں۔ جناب عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھیں کہ لوگوں، تم شوال کے مہینے کو منحوس جانتے ہو، جبکہ میری شادی شوال کے مہینے میں ہوئی، میری رخصتی شوال کے مہینے میں ہوئی، بتاؤ مجھ سے بڑھ کے خوش نصیب کون ہے؟ جناب عائشہ کیا کہا کرتی تھی کہ لوگوں، تم شوال کے مہینے کو منحوس مانتے ہو، جبکہ میری شادی اسی مہینے میں ہوئی، میری رخصتی بھی اسی مہینے میں ہوئی، بتاؤ مجھ سے بڑھ کے خوش نصیب کون ہے؟ تو میرے بھائیوں، اس لیے مسلمان جو ہیں بدشگونی نہیں لیا کرتے۔ ہاں، مسلمان نیک شگونی لیا کرتے ہیں، مسلمان نیک فعل لیا کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ کہ آپ کاروبار کے لیے نکلے، بیٹے کی شادی کے لیے پروگرام بنا کے نکلے، کوئی دوست مل گیا، اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کاروبار کے لیے جا رہا ہوں۔ اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹے کی شادی کے لیے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جاؤ، اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ تو اس سے آپ کو حوصلہ ہوا کہ اس نے اچھی دعا دی ہے، آپ کی ہمت مزید بندی، یہ اچھی بات ہے۔ نیک فالی لینی چاہیے، نیک شگونی لینی چاہیے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ کے لیے گئے تھے، حدیبیہ کے مقام پہ تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت آپ دراصل گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، لیکن مکہ والے آپ کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ تو ایک مرحلہ ایسا آیا کہ مکہ والوں نے سہیل ابن عمر کو اپنا سفیر بنا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بھیجا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ سہیل آ رہا ہے، معاملہ آسان ہو جائے گا۔ سہیل سہل سے ہے نا، نام ہی ایسا ہے کہ اس نام سے آپ نے نیک شگونی لی، نیک فعل لیا،
آپ نے کہا سہیل آ رہا ہے، معاملہ سہل ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائی کہ نیک فعل لینا، نیک شگونی لینا، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. لیکن کسی دن کو منحوس سمجھنا، کسی مہینے کو منحوس سمجھنا، کسی عدد ہندسے کو منحوس سمجھنا، کسی آدمی کو منحوس سمجھنا، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا. اگر کوئی آدمی ایسے کام کرتا ہے اس کو اپنے عقیدے کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے. تو بہرحال میرے بھائیو، میں آپ کو صفات بتا رہا تھا ان خوش نصیب لوگوں کی جو جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہوں گے. تو پہلی صفت کیا تھی؟ جی میرے بھائی، پہلی صفت کیا تھی؟ کسی سے یہ نہیں کہتے کہ مجھے دم کرو. کوئی خود ہی دم کر دے اچھی بات ہے، میں بیٹھا ہوا ہوں بیمار ہوں، کسی نے آ کے دم کر دیا اچھی بات ہے، لیکن میں اس سے کہوں کہ مجھے دم کرو، یہ کام نہیں کرتے. کسی سے یہ نہیں کہتے کہ مجھے داغ دو، بدشگونی نہیں لیتے. اور چوتھا کام وَعَلَى اللَّهِ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، صرف اور صرف اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں. توکل کس کے اوپر ہے؟ رب کے اوپر. اعتماد کس کے اوپر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر. یہاں میرے بھائیوں توکل کی کچھ وضاحت کرنا چاہوں گا. توکل کے بارے میں لوگوں کو کچھ غلط فہمیاں ہیں. ایک گروہ وہ ہے جس کا سارا بھروسہ اسباب کے اوپر ہوتا ہے، اللہ کے اوپر اس کی نگاہ نہیں ہوتی. کاروبار کرنے کے لیے گیا تو اس کو بھروسہ ہے کہ میں بہت ذہین ہوں، میں بہت چلاک ہوں، پیسے میری جیب میں ہیں، دکان میری اچھی جگہ پہ ہے، کاروبار چلے گا. اللہ کی طرف اس کی نگاہ ہی نہیں جاتی، اللہ سے مدد ہی نہیں مانگتا. اس کا مکمل یقین، اس کا مکمل بھروسہ، اس کا مکمل اعتماد کس کے اوپر ہے؟ اسباب کے اوپر. یہ بھی غلط. اور وہ بھی غلط جو اسباب کو اختیار نہیں کرتے. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائیوں جب بدر کی لڑائی لڑی تھی تو کیا آپ گھر میں بیٹھے رہے تھے؟ نہیں میرے بھائیوں، 313 صحابہ کرام کو لے کے یہاں سے 170 کلومیٹر دور بدر کے مقام پہ پہنچے تھے. جو تلواریں تھیں ساتھ لے کے گئے تھے، جو گھوڑے تھے ساتھ لے کے گئے تھے، جتنے نیزے موجود تھے ان کو ساتھ لے کے گئے تھے. میدان میں پہنچ گئے، صفیں بنا لی، اسباب اختیار کر لیے. اب بھروسہ کس کے اوپر؟ اللہ کے اوپر. اب تلواروں کے اوپر نہیں، گھوڑوں کے اوپر نہیں. جو ساتھ لڑنے کے لیے دوست گئے ہیں، صحابہ گئے، ان کے اوپر بھروسہ نہیں، آخری بھروسہ رب العالمین کے اوپر. یہ ہے توکل میرے بھائیوں کہ اسباب اختیار کریں لیکن بھروسہ آپ کا کس کے اوپر ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر. جب آپ نے اسباب اختیار کر لیے پھر آپ نے اس کے بعد ہاتھ پھیلا دیے، ہاتھ پھیلا دیے، دعائیں شروع کر دیں. صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ روتے رہے، رب کو پکارتے رہے، رب سے مانگتے رہے اور کہتے رہے اے اللہ، یہ چھوٹی سی جماعت جو میں نے تیار کی تھی اس کو میں میدان میں لے آیا ہوں، یا اللہ اگر یہ ہلاک ہو گئے، یا اللہ اگر یہ ختم ہو گئے تو اس زمین کے اوپر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا. اس کے بعد دعائیں کرتے رہے، روتے رہے، حتیٰ کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آپ کے اوپر ترس آنے لگا. وہ آئے، انہوں نے آ کے آپ کی چادر ٹھیک کی اور کہا حسبک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول بس کریں، آپ کا رب آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ کا رب آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے بھائیوں دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب بھی اختیار کیے اور لیکن آخری بھروسہ کس کے اوپر تھا؟ رب الاسباب کے اوپر، وہ جو اسباب کا مالک ہے، جس نے اسباب ہمیں دیے ہیں. بھروسہ اسباب کے اوپر نہیں ہے. اسے کہتے ہیں توکل. توکل ان کے پاس بھی نہیں ہے جو صرف اسباب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، رب کو بھول جاتے ہیں. اور توکل ان کے پاس بھی نہیں ہے جو اسباب اختیار ہی نہیں کرتے، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ رزق خود چل کے آئے گا. اسی لیے اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم
کہ اگر تم اللہ پہ ویسے بھروسہ کرو جیسے بھروسہ کرنے کا حق ہے تو اللہ تم کو ویسے ہی رزق دے جیسے پرندوں کو دیتا ہے. فرمایا صبح جب گھونسلوں سے نکلتے ہیں کیا ان کا کسی سے معاہدہ ہوتا ہے کہ آج مزدوری وہاں پہ کرنی ہے؟ کیا کسی ٹھیکیدار سے ان کا تعلق ہوتا ہے؟ کیا کسی کمپنی سے ان کا معاہدہ ہوتا ہے؟ کیا کسی حکومت کی طرف سے انہیں ملازمت ملی ہوتی ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، نکلتے ہیں کوئی پتہ نہیں کہاں سے رزق ملے گا. اللہ کے بھروسے پہ نکلتے ہیں. صبح نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، جب شام کو واپس آتے ہیں پیٹ بھرا ہوتا ہے. فرمایا اگر تمہارا اللہ پہ ایسے ہی بھروسہ ہو جیسے پرندوں کا ہے، تمہارا اللہ پہ ایسے ہی توکل ہو جیسے پرندوں کا ہے، تو اللہ تم کو ایسے ہی رزق دے گا جیسے ان پرندوں کو دیتا ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خوش نصیب 70,000 افراد کی صفات بیان کر دیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. یہ صفات سن کے عکاشہ بن محصن کہہ اٹھے ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اے اللہ کے رسول دعا کریں، میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے بھی ان 70,000 افراد میں شامل کر دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت منہم، تو انہی میں سے ہے. میرے بھائیوں دیکھیے، عکاشہ بن محصن نے یہ نہیں اللہ کے رسول سے کہا کہ آپ مجھے ان میں شامل کر دیں، کہا ادعو اللہ، اللہ سے میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے ان 70,000 افراد میں شامل کر دے. اور بخاری شریف کی دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے دعا کی کہ اللہ تجھے ان میں شامل کر دے. اب ایک اور آدمی کھڑا ہوا، کہنے لگا اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا کریں. فرمایا سبقک بہا عکاشہ، کہ عکاشہ نمبر لے گیا ہے. اللہ کے رسول کا انداز دیکھیے، اللہ کے رسول کا اخلاق دیکھیے، اللہ کے رسول کا پیار دیکھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات کو ماننا نہیں چاہتے تھے، لیکن یہ نہیں کہا میں تمہاری بات نہیں مانتا، یہ نہیں کہا کہ تم ان میں شامل نہیں ہو، بلکہ یہ کہا پیار و محبت سے کہ عکاشہ تمہارے اوپر نمبر لے گیا ہے اور بس. یہ آپ کا اخلاق ہے، آپ نے اس کا دل نہیں توڑا، صرف اتنا کہا کہ عکاشہ تم سے پہلے سبقت لے گیا ہے. تو بہرحال میرے بھائیوں، اس حدیث نے بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو توحید کتنی پسند ہے کہ ان 70,000 افراد کو بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے، بغیر عذاب قبر کے، بغیر کسی عذاب جہنم کے ڈائریکٹ جنت میں داخل کیا جائے گا، جو صرف اللہ کے اوپر توکل کرتے ہوں گے، اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہوں گے، جو کسی سے یہ مطالبہ نہیں کرتے ہوں گے کہ انہیں دم کیا جائے، جو کسی سے یہ مطالبہ نہیں کرتے ہوں گے کہ انہیں داغ دیا جائے، جو بدشگونی نہیں لیتے، جو بدفعلی نہیں لیتے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ توحید اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پیاری ہے. یہ توحید ہے جس کی خاطر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں تکلیفیں برداشت کی. یہ توحید ہے جس کی خاطر آپ نے کافروں سے گالیاں سنی. یہ توحید ہے جس کی خاطر آپ طائف گئے تو آپ کا خون بہایا گیا. یہ توحید ہے جس کی خاطر آپ کے بابرکت جسم کے اوپر، آپ کے پاک جسم کے اوپر اونٹ کی گندی اجڑی پھینکی گئی. یہ توحید ہے جس کی وجہ سے آپ کو اپنا پیارا شہر مکہ چھوڑنا پڑا. یہ توحید ہے جس کی خاطر آپ کو بدر کے میدان میں کافروں سے لڑائی لڑنا پڑی. یہ توحید ہے جس کی خاطر آپ نے احد کے میدان میں اپنے 70 صحابہ کرام شہید کروائے. میرے بھائیوں، سب کچھ توحید کے ارد گرد گھومتا ہے. توحید ہی اصل ہے، توحید ہی بنیاد ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی عبادت کرتے ہیں اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اللہ کے ساتھ ساتھ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. کہتے نہیں ہم کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. اور یہ لا علمی کی دلیل ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی مریض ہو، ڈاکٹر اس کو بتائے کہ تمہیں بہت بڑا مرض لاحق ہے،
تمہیں خطرہ ہے، تمہاری زندگی کو خطرہ ہے، وہ کہے میں تو بیمار ہی نہیں ہوں۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کہ مسلمانوں کی اکثریت، مومنوں کی اکثریت شرک میں گرفتار ہوتی ہے۔ اللہ نے کیوں کہہ دیا ہے یہ؟ میں ابھی ان صورتوں کا ذکر کروں گا جن صورتوں کو اختیار کرنے سے انسان شرک میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ صورتوں سے مراد قرآن پاک کی صورتیں نہیں ہیں، یعنی کہ وہ اقسام، وہ شکلیں، وہ صورتیں جو شرک کی صورتیں کہلاتی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے چاہوں گا کہ شرک کے بارے میں بیان کر دوں کہ شرک کتنا بڑا جرم ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے، اللہ نے اس کے اوپر جنت حرام قرار دے دی، یہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور یہ ظالم ہے اور ظالموں کی اللہ کے سامنے کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اور کہیں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہوگا چاہیں گے تو معاف کر دیں گے، چاہیں گے تو نہیں معاف کریں گے، لیکن شرک کو رب العالمین نہیں معاف کریں گے۔ میرے بھائیو، شرک اتنا بڑا جرم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام میں اپنے 18 عظیم الشان انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا، اور آخر میں فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ میرے پیغمبر تھے، یہ میرے رسول تھے، لیکن اگر یہ بھی شرک کرتے تو ان کی ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی۔ میرے بھائیو، نبی معصوم ہوتے ہیں، نبیوں سے شرک سرزد نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ نے یہ بیان کرنا چاہا کہ شرک اتنا بڑا جرم ہے، اگر نبی بھی کرے تو فرمایا اس کی بھی نیکیاں ضائع۔ تو پھر میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ سورہ زمر میں فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ آپ کی جانب بھی وحی کی جا رہی ہے، اور آپ سے پہلے جو بھی نبی آئے، رسول آئے، ان کی طرف بھی ہم نے یہ وحی کی۔ کیا وحی ہو رہی ہے؟ کہ لَئِنْ أَشْرَكْتَ، کہ اگر آپ بھی شرک کریں گے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو آپ کے بھی نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ کا شمار بھی ان میں سے ہوگا جو خسارے میں رہیں گے، جو گھاٹے میں رہیں گے۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، صرف اللہ کی عبادت کیجئے، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور رب کے شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیے۔ تو میرے بھائیو، اندازہ کیجئے کہ شرک کتنا بڑا جرم ہے کہ اگر نبی بھی کرے تو اس کے اعمال بھی ضائع، حالانکہ نبی شرک کرنے والے نہیں ہوتے۔ میرے بھائیو، شرک اتنا خطرناک جرم ہے کہ انبیاء کرام اس سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا تھی وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، یا اللہ مجھے اور میرے بیٹوں کو، میری اولاد کو بتوں کی پرستش سے بچانا۔ میرے بھائیو، شرک کیسے شروع ہوتا ہے؟ شرک کی ابتدا کیسے ہوتی ہے؟ شرک کی ابتدا اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی چیز کو جو اس کا مقام ہے اس سے اوپر بڑھاتے ہیں، اس سے اوپر لے کے جاتے ہیں، تو یہاں سے شرک کی ابتدا ہوتی ہے۔ بخاری شریف اٹھا لیجئے اور جناب عبداللہ بن عباس سے پوچھ لیجئے کہ جناب نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک کیسے شروع ہوا تھا۔ میرے بھائیو، آپ جانتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کتنے سال تبلیغ کرتے رہے؟ 950 سال، یعنی کہ 9 صدیاں اور 50 سال۔ میرے بھائیو، مجھے بتائیے کہ نوح علیہ السلام میں کیا کمی تھی؟ کوئی کمی نہیں تھی، نبی تھے، یقیناً خوبصورتی میں سب سے آگے ہوں گے، اچھی گفتگو کرنے میں سب سے آگے ہوں گے،
اخلاق کے لحاظ سے سب سے آگے ہوں گے، شخصیت کے لحاظ سے سب سے آگے ہوں گے، کوئی کمی نہیں ہوگی، لیکن 950 سال تبلیغ کرتے رہے، رزلٹ کیا ہے، نتیجہ کیا ہے؟ وما آمن معه الا قلیل، فرمایا کہ ان کے اوپر ایمان لانے والے بہت تھوڑے تھے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ شرک اتنا خطرناک جرم ہے، جب اس کی ابتدا ہو جائے، جب کسی قوم میں سرایت کر جائے، جب کسی قوم میں داخل ہو جائے، تو اس مرض کا علاج بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ وہ مرض ہے جس کو ختم کرتے کرتے کئی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ختم ہو گئے۔ اس کو ختم کرتے کرتے کئی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے سروں پہ آری رکھی گئی اور انہیں 2 حصے کر دیا گیا۔ میرے بھائیو، شرک اتنا خطرناک جرم ہے کہ اس سے روکنے کی پاداش میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ پاگل، مجنون اور شاعر اور کاہن کہا گیا۔ تو میرے بھائیو، یہ شرک کیسے شروع ہوتا ہے؟ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جناب نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں کچھ بزرگ تھے، اور میرے بھائیو ان بزرگوں کے نام قرآن پاک میں موجود ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، یہ 5 بزرگوں کے نام ہیں، 5 تن پاک تھے ان کی قوم کے، یہ فوت ہو گئے۔ اور میرے اور آپ جیسے اپنے آپ کو بہت سمجھدار سمجھنے والے وہ جمع ہوئے، میٹنگ کی، کہنے لگے یہ ہمارے بزرگ تھے، اللہ کے ولی تھے، یہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیو، اس کا کون منکر ہے؟ ہم سب مانتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، لیکن مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب کہنے لگے کہ یہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، یہ ہمیں تبلیغ کیا کرتے تھے، ان کو دیکھ کے ہمیں رب یاد آیا کرتا تھا۔ اب کیا کریں جی؟ اب ایسا کرتے ہیں کہ ان کی یادگاریں قائم کرتے ہیں، جہاں جہاں بیٹھ کے یہ رب العالمین کی عبادت کیا کرتے تھے وہاں وہاں پہ یادگاریں قائم کرتے ہیں۔ ان یادگاروں کو دیکھ کے رب العالمین کی ہمیں یاد آیا کرے گی۔ میرے بھائیو، نیت اچھی تھی نا ان لوگوں کی جنہوں نے یہ کام کیا؟ نیت اچھی تھی، نیت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن کام اچھا نہیں تھا۔ آج دوستوں کو روکے نا غلط کاموں سے، شرک سے، بدعات سے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ان کی نیت کے اوپر شک کر رہے ہیں۔ نہیں میرے بھائیو، ہم آپ کی نیت کے اوپر شک نہیں کرتے، لیکن صرف نیت کام نہیں آتی، نیت کے ساتھ ساتھ کام درست ہونا ضروری ہے۔ اب دیکھیے، ان لوگوں نے یادگاریں قائم کر لی، ان یادگاروں کے پاس آ کے یہ لوگ رب العالمین کی عبادت کیا کرتے تھے، ان کی نہیں۔ نماز پڑھا کرتے تھے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ جانور ذبح کیا کرتے تھے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ منتیں مانا کرتے تھے، نظریں مانا کرتے تھے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اب ایک نسل ختم ہو گئی، نئی نسل آئی تو ہمارا دشمن، ازلی دشمن موقع کی طاق میں تھا۔ شیطان ہمارا دشمن ہے نا میرے بھائیو، اس نے رب سے کیا کہا تھا کہ یہ انسان جس کی وجہ سے تو مجھے جنت سے نکال رہا ہے، یہ میری بات مانا کریں گے، یہ میرے پیچھے لگا کریں گے۔ چنانچہ شیطان نے نئی نسل کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی کہ تمہارے بڑے آ کے انہی یادگاروں کے سامنے رکوع کیا کرتے تھے، انہی کے سامنے جھکا کرتے تھے، انہی کے سامنے رکوع کیا کرتے تھے، انہی کے نام پہ جانور ذبح کیا کرتے تھے۔ چنانچہ شرک کی ابتدا ہو گئی، اور اس شرک نے ایسی جڑ پکڑی اس قوم میں کہ جناب نوح علیہ الصلوۃ والسلام جیسا پیغمبر 950 سال اپنی قوم کو صبح و شام، لیل و نہار، مختلف اندازوں میں شرک سے روکتا رہا، لیکن رزلٹ کیا نکلا؟ قرآن پاک بتا رہا ہے کہ وما آمن معه الا قلیل، کہ ان کے اوپر ایمان لانے والے بہت تھوڑے تھے، اور تو اور ان کی بیگم ان کے ساتھ نہیں تھی، اور تو اور ان کا سگا بیٹا ان کے ساتھ نہیں تھا۔ تو میرے بھائیو، اس لیے اسلام کیا چاہتا ہے کہ آپ ان راستوں کی طرف نہ جائیں جو راستے شرک کی طرف لے کے جاتے ہیں، اگرچہ وہ راستے خود شرک نہیں ہیں۔
اسلام آپ کو ان کاموں سے روکتا ہے جو کام خود شرک نہیں ہے لیکن شرک کی طرف لے جانے والا راستہ ہے.